تو آج ہم بات کریں گے ناشکری کے اوپر۔ جب کبھی بھی ناشکری آپ کے دل میں اپنی جگہ بنانے لگے تو آپ خود کو ریمائنڈ کروایا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب تمام مخلوقات کی بنیاد رکھی تو آپ کو انسانوں میں سے چنا۔ انسان بلا شبہ اشرف المخلوقات ہے اور اس کو دوسری مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ اگر وہ چاہتا تو وہ اس چیز پر بھی قادر تھا کہ آپ کو حیوانوں میں سے پیدا کرتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حیوانوں میں مے فلائی ایک ایسا حیوان ہے جس کی میکسیمم زندگی 24 گھنٹے ہوتی ہے۔ وہ بھی اس میں سے اسپیسیفک بریڈ جو ہیں ان کی ایج جو ہے وہ 24 گھنٹے کے قریب ہوتی ہے، باقی ایوریج لائف اس کی 8 سے 10 گھنٹے ہے، وہ ریپروڈیوس ہو کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوسری جو آپ پہ کرم نوازی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے آپ کو سلیم بھیجا اس دنیا کے اندر، یعنی آپ چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، آپ کے اندر حس پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ اگر چاہتا آپ کو تو وہ دنیا کے اس حصے میں سے بھی آپ کو پیدا کر سکتا تھا جو کہ معذور ہیں۔ WHO کے مطابق دنیا میں تقریباً 2 بلین ان لوگوں کی تعداد ہے جو کہ فنکشنلی ڈس ایبل ہیں، یعنی وہ کام کرنے سے محروم ہیں، اور 1.3 بلین وہ لوگ ہیں جو کہ بلائنڈنس کا شکار ہیں اور ان کو ویژولز پرابلمز کا ڈیلی روٹین میں سامنا رہتا ہے، یعنی وہ آنکھوں سے بھی محروم ہیں، اور 466 ملین کے قریب وہ لوگ ہیں جو ڈیفنس کا شکار ہیں اور ان کو ہیئرنگ کا مسئلہ بھی درپیش ہے، یعنی کہ وہ بہرے ہیں، وہ سننے کی طاقت سے بھی محروم ہیں، اور تقریباً 200 ملین کے قریب لوگ وہ ہیں جو انٹلیکچولی ڈس ایبل ہیں، یعنی ان کو کسی چیز کی سمجھنے کی طاقت سے بھی محروم رکھا گیا ہے، اور 75 ملین یعنی 75 ملین کے قریب لوگ وہ ہیں جو اپنی ڈیلی روٹین کی لائف کو ویل چیئر پر گزارنے پر مجبور ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی دوسری سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں صحت مند بھیجا اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اپنے کام خود کر سکیں۔ اور ہمارے معاشرے کا تیسرا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ہم خود کو غریب تصور کرنے لگتے ہیں۔ ہم مادہ پرستی کی دنیا میں اس قدر غرق ہو چکے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے سے محروم ہیں۔ ہم جب بھی کسی کو کسی بھی فیلڈ میں خود سے بہتر پاتے ہیں تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنے اوپر کی گئی رحمتوں کو بالکل بھول جاتے ہیں اور ہم ناشکری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا کی تقریباً آدھی سے زیادہ آبادی وہ ہے جس کی روزانہ کی آمدن $2.5 سے بھی کم ہے، یعنی 3 بلین سے زیادہ لوگ دنیا میں وہ بستے ہیں جو کہ روزانہ صرف پاکستانی 400 روپے کمانے کے قابل ہیں، اور 1.3 بلین دنیا کی آبادی وہ ہے جن کی ڈیلی کی آمدن صرف $1.25 ہے، جو کہ پاکستانی 200 روپے کے ایکول بنتی ہے۔ تو وہ اس آمدن میں اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور تقریباً 1 بلین کے قریب جو بچہ ہے وہ دنیا میں غربت سے بھی نچلی سطح پر اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اور یونیسیف کے مطابق دنیا میں روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 22,000 بچہ موت کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ 850 ملین کے قریب دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے پاس اتنی خوراک بھی اویلیبل نہیں ہوتی جس سے وہ اپنا پیٹ بھر سکیں، جبکہ 750 ملین لوگوں کے پاس مناسب پانی تک نہیں پہنچ پاتا، جس کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھ تک نہیں دھو سکتے، اور یہی سبب 8,42,000 سالانہ اموات کا باعث بنتا ہے، جبکہ روزانہ کی بنیاد پر اسی سبب کی وجہ سے 23,000 موت واقع ہوتی ہے، اور دنیا میں تقریباً 2 ملین کے قریب بچے جو کہ پریونٹیبل ڈیزیزز جیسے کہ ڈائریا اور نمونیا کا شکار ہوتے ہیں،
وہ بھی غربت کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے جو کہ ان پریونٹیبل ڈیزیزز کے علاج پر صرف کیے جا سکیں، اور وہ اپنی زندگی کی جنگ ہار جاتے ہیں۔ جبکہ 1.6 بلین دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو کہ اپنی زندگی وداؤٹ الیکٹرکسٹی یعنی بغیر بجلی کے بسر کرتے ہیں، جبکہ دنیا کی کل آبادی کا 80% حصہ وہ ہے جو یومیاً اپنا گزارا صرف $10 سے بھی کم میں کرتا ہے، جو کہ پاکستان کے تقریباً 1400 سے 1500 روپے کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی تیسری سب سے بڑی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں غربت کی اس لکیر پر نہیں رکھا ہوا جس میں ہمارا دم گھٹنے لگے۔ اور اب میں آتا ہوں اس معاشرے کے چوتھے اور سب سے بڑے المیہ کی طرف، کہ ہمارے پاس ایک خوبصورت گھر ہونے کے باوجود جب ہم اپنی نظر کسی اور کے محل پر مارتے ہیں تو ہمیں اپنا گھر چھوٹا اور حقیر نظر آنے لگتا ہے۔ ہمارا گھر در حقیقت نہ تو چھوٹا ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے اندر حقارت ہوتی ہے۔ یہ حقارت اصلاً ہمارے دل کے اندر ہوتی ہے، اور چھوٹا پن ہماری نظر کا ہوتا ہے، جو کہ ہمارے نفس کے اندر ہوس، لالچ اور ہرس کو جنم دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اللہ کی ناشکری کا مرتکب ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا میں تقریباً 150 ملین لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جن کے پاس اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا، وہ وداؤٹ شیلٹر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور تقریباً 1.6 بلین ایسے لوگ دنیا کے اندر ہیں جن کے پاس ان ایڈیکیٹ شیلٹر ہیں، یعنی کہ نامناسب گھر، ایسے گھر جن میں زندگی بسر نہیں کی جا سکتی۔ اور دنیا میں تقریباً 1.6 بلین ایسے لوگوں کی تعداد بھی پائی جاتی ہے جو کہ ایڈیکیٹ شیلٹرز کے اندر تقریباً مناسب زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شکر کی ہمارے پاس چوتھی سب سے بڑی دلیل یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک عزت والی چھت میں زندگی کے ساتھ ساتھ ایک بہترین رزق بھی دے رہا ہوتا ہے، تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو میں نے ایک تقابلی جائزہ آپ کے سامنے رکھ کر آپ کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ جب کبھی بھی ناشکری آپ کا دامن پکڑنے کی کوشش کرے تو آپ اپنے سے نیچے والے لوگوں کی طرف دیکھا کریں، اس سے آپ کو ریلیف ملے گا۔ دنیا میں کئی ایسے والدین ہیں جن کے پاس اولاد تو ہوتی ہے لیکن ان کے پاس اتنے مضبوط معاشی حالات نہیں ہوتے جن کی بنیاد پر وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے سکیں یا ان کا مؤثر علاج کروا سکیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا میں روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 22,000 بچہ غربت کی نظر ہو کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح دنیا میں کئی ایسے انسان اپنی زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کئی نعمتوں کے بغیر بسر کر رہے ہیں۔ ہم اگر یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں پر تحقیق کرنے لگیں تو ہماری کئی زندگیاں تو گزر جائیں گی لیکن ہم تحقیق کا حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ تو ہم اپنا آج کا ٹاپک ناشکری قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کے ذریعے کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کے اندر فرمایا ہے کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم، یعنی تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْکُرُوا لِی، میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَکْفُرُونَ، اور کفران نعمت نہ کیا کرو، یعنی میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو، اور میری جو نعمتیں تمہارے اوپر ہیں اور جو میرے احسان ہیں ان کو جھٹلایا مت کرو۔ اور اگر اسی آیت کریمہ کو تفسیر کے تناظر میں دیکھیں تو تفسیر ابن کثیر کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ایک حدیث ذکر کی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے دل میں یاد کرتے ہو تو میں آپ کو اپنے اندر یاد کرتا ہوں، اور اگر آپ میرا ذکر محفل میں کرتے ہو تو میں آپ کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہوں، اور اگر آپ
ایک انگلی کے پورے کے برابر میرے قریب آتے ہو تو میں آپ کے قریب ایک ہاتھ کے برابر آتا ہوں، اور اگر آپ میری طرف ایک ہاتھ بڑھاتے ہو تو میں آپ کی طرف ایک بازو کے برابر آتا ہوں، اور اگر آپ میری طرف ایک بازو بڑھاتے ہو تو میں آپ کی طرف دونوں بازوؤں کے پھیلاؤ کی مقدار کے برابر آتا ہوں، اور اگر آپ میری طرف چل کر آتے ہو تو میں آپ کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو ہمیں ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دکھ اور تکلیف کے اندر ہمارے پاس پورا حق ہے کہ ہم دعا کے ذریعے مثبت طریقہ اختیار کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے پاس جو موجودہ نعمتیں ہیں اس سے زیادہ کی ڈیمانڈ کر سکیں۔ تو ہم نے اس ویڈیو کے اندر کوشش کی ہے کہ ناشکری کے ٹاپک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین اور دنیا کے اندر جو اس وقت معاملات ہیں اس کے تناظر میں اچھی طرح بیان کر سکیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں، اور دعا گو رہیں کہ ہم اسی طرح اچھا پیغام آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔